آج اتفاق سے ہمارے ریگولر ساتھی ان کی خاص مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہیں، اور ایک شادی بھی ہے، 5-7 ہمارے بھائی اس میں انگیج ہیں، لیکن چاہے 2 بندے کیوں نہ ہو، ہم نے اپنا یہ درس اس کو جاری رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیاي فاتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ یہ آیت مبارکہ اس کے آیت کے حوالہ سے تقریباً 4 حصے بنتے ہیں۔ آیت نمبر 41، آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اس کا نمبر ہوتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ اس پر جو میں نے اتارا، نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ یہ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ ہم جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ترجمہ جو ہے اس کی ایک ایک حرف کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 احادیث کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ وہ قرآن کی آیت وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، کئی لوگ ترجمہ پڑھ لیتے کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اب ترجمے سے اگر ساری بات سمجھ آ جاتی اور بندہ دامن مصطفیٰ کو نہ پکڑتا، صرف ترجمہ ہی ترجمہ رہتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، امام مسلم ان کو مسلم شریف کی ضرورت نہ پڑتی، امام ترمذی کہاں ترمیز میں ان کو ترمذی شریف کی ضرورت نہ پڑتی۔ حافظ حدیث 1,00,000 حدیث کو یاد کرنے والا، اس کا پورا علم رکھنے والا، ہر حدیث کو اس کے معنی، مفہوم، متن، روایت، درایت کے ساتھ جاننے والا، اس کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں حافظ قرآن نہ ہو، لیکن آج پوری دنیا میں ایک بھی حافظ حدیث نہیں، اور اسے قحط الرجال کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ میں آج عصر کے بعد ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ مسجدوں میں بابے ہوتے تھے، وہ ٹائم پہ آ جاتے تھے، مسجد میں نماز کا انتظار کرتے تھے، اور ان سے مسجدوں کی رونق ہوتی تھی۔ وہ دکھانے کے لیے بھی نہیں آتے، وہ نام بنانے کے لیے بھی نہیں آتے، وہ آ کر مسجد کے کاموں کی طرف بھی دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی چیز، اس کی ان پر بھی توجہ ہوتی تھی، اور پھر جب مسجد میں بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے۔ یہاں بیٹھی ہوئی کئی ایسے بابے مجھے جن کی آنکھیں ان میں سے آنسو آتے، اور جب نماز ختم ہو جاتی تو اب تو امام جو ہی سلام پھیرتا ہے پیچھے بھاگم بھاگم پتہ نہیں کدھر دوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آخری دعا میں، فرض واجب نہیں ہے، بندہ جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر سے، دین سے، اس
گھر کی جو محبت ہے وہ ان کے اس عمل سے ٹپکتی تھی. اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، تعلیمات ہیں، پیغامات ہیں، ان کو قرآن مجید کی تفسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم اس واقعے اور حقائق کو اور علم کو منتقل کرنے والے اور آپ اس کو سننے والے. میں اگر اپنا کہوں تو یہ کام بھی جن پر گزرا، جنہوں نے کیا، جو اس کیفیت سے گزرے، جو اس پھٹی سے گزرے، جو اس آزمائش سے گزرے، ان کا کیا رنگ ہو. اور ہم جو سننے والے، ہمارے اوپر سننا بھی باری، ہمارے اوپر سننا بھی باری. اہتمام ختم ہو گئے. اکثر یہ چیزیں دیکھ کر دل تو اڑتا ہے، لیکن پھر بار بار بات کرنے سے پھر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کہیں خود نمائی نہ ہو رہی. بس ہمیں مار یہیں سے پڑ رہی. زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے گھر آنے کا اہتمام، نہ اللہ کی بات سننے کا اہتمام، نہ ممبر رسول پر. ممبر رسول قائم ہے، بڑی آب و تاب سے قائم ہے، اور ممبر رسول سے آج بھی رسول اللہ کی بات ہوتی ہے، سننے والے کوئی. مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی اذان پہ اس طرح لبیک کہنے والا کوئی نہیں. اور جو رب ذوالجلال کی یہ پاک کتاب ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ساتھ ہی ہمیں کوئی چیز فوراً سمجھ میں نہیں آ جاتی. اس کے لیے صحابہ کرام نے اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کی آیات سمجھی تھی. دنیا کی پہلی یونیورسٹی اصحاب صفا کا چبوترا ہے. اور اگر یہاں آپ رسول اللہ کی بات سن رہے ہیں تو یہ اصحاب صفا کی سنت جو ہے وہ زندہ اور تازہ ہو گئی. ایک آیت مس ہو جائے تو پچھلا رب ٹوٹ جاتا ہے. اب کئی ہمارے بھائی ساتھی ایسے ہیں، اب ایک دوست اسلام آباد میں ہیں، وہ اب انتظار کریں گے کہ جب پروگرام ختم ہو تو اس کو میں سنوں. ہمارے بھائی عالم دین بھی ہے، علامہ شیر محمد قادری صاحب، وہ برمنگم میں باقاعدگی کے ساتھ یہ درس قرآن سنتے، باقاعدگی کے ساتھ، اور پھر اس پر اپنا ویوز اور اپنے کمنٹس بھی دیتے. تو جب انسان اہتمام کے ساتھ اور ریگولرٹی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، وظیفہ ہے، ہم ایک دن کریں، دوسرے دن چھوڑ دیں، 3 دن کریں، پھر یاد آئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز روٹین کے ساتھ ہمارے اوپر فرض واجب ہے، اور نوافل جو ہم پڑھتے ہیں، جو سنت پڑھتے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، اگر اس کو ہم کنٹینیوسلی، یعنی اس کو لگاتار تسلسل کے ساتھ، تو 40 دن کے بعد دیکھیں گے ہم اس کی برکات آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم جو ہمارے اوپر ڈیو فرض ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہم مالک کے حضور پیش کرتے ہیں نا، 40ویں دن سے اس کی برکتیں اور اس کے رنگ جو ہے، اس کا نور جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ رب کی رحمت متوجہ ہو، ہم اپنے تسلسل کو ہی توڑ دیتے. تو یہ آیات ربانی کے تعلیم کا بھی ایک تسلسل ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ تسلسل قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری پچھلی آیت مبارکہ جو ہے اس کے ساتھ اس آیت کا تعلق اس طرح سے بنتا ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے عہد کو، وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، بنی اسرائیل سے تھا. اب اس عہد کی تفصیل اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان فرما رہا ہے. چونکہ عہد بہت سارے ہیں، لیکن سب سے مقدم عہد اللہ جس قوم، جس امت سے بھی لیتا ہے وہ ایمان کا لے. تو اب یہ آیت بھی اسی عہد سے شروع ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا تعلق یوں بنتا ہے کہ پہلے اجمالاً اللہ کی نعمت جو تھی اس کو یاد کرنے کا حکم تھا، اجمالی طور پر. اب اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، قرآن کریم اور میرے پیارے محبوب نبی آخر الزمان، سرور سربراں جناب
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حق میں سب سے بڑی میری نعمت ہے. پچھلی آیت کی اذکروا نعمتی التی انعمت، یاد کرو، چرچا کرو، ذکر کرو میری نعمت کا جو میں نے تمہیں دی. یہ تو اللہ فرما رہا ہے نا بنی اسرائیل کو، تو ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون سی بڑی نعمت ہے؟ یہ جو حضور کے ذکر ہیں، چرچے ہیں، میلاد ہیں، رنگ ہیں، سارے یہ ایمان والوں کے لیے، خوش نصیبوں کیسے میں آتے. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میرا محبوب ہے، میرے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے. اور یہ خاص کر تمہارے لیے نعمت ہے، تمہارے حق میں نعمت ہے، تمہارے نبیوں کے لیے نعمت ہے، تمہاری نبیوں پر نازل ہونے والی کتابوں کے حق میں نعمت ہے. یہ آگے آئے گا، کیونکہ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے تمہاری نبیوں کی تصدیق ہوئی، تمہاری کتابوں کی تصدیق ہوئی، تمہارے نبیوں کے ولیوں کی تصدیق ہوئی، ان کی کرامات کی تصدیق ہوئی. کون جانتا تھا کہ آصف برقیہ کون ہے؟ عیسائیوں نے کبھی اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ہمیں ہمارے بچے بچے کو پتا ہے کہ وہ یمن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لانے والا کون تھا؟ آصف برقیہ، کہ جس نے پلک جھپکتے میں صنع یمن سے فلسطین کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت لایا. یہ قرآن ان کو سچا ثابت کرے گا. تو یہ اے بنی اسرائیلیوں، تمہارے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میرے مصطفیٰ کو مان دو، میرے مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کو مان دو. اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہ کعب بن اشرف ایک بہت کٹر قسم کا یہودی تھا، اس کے حق میں نازل ہوئی. یہ یہودیوں کا سردار تھا، رئیس الیہود تھا. اور پھر اسی کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والنٹیئرلی ایک صحابی کو بھیجا تھا جو اس کو واصل جہنم کر دیا، لیکن وہ اپنے وقت پر بات آئے گی. اب یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ اس کے حق میں نازل ہوئی. یہ تمام یہودیوں سے ان کی پیداوار میں ایک خاص حصہ لیتا تھا. جاہل یہودیوں سے رقمیں وصول کرتا تھا، اور جب قرآن مجید فرقان حمید اور پھر محبوب خدا مدینہ منورہ تشریف لائے، اس کو فکر لائق ہو گئی کہ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ایمان لانے کا اللہ نے ہمیں اپنی تورات میں حکم دیا، جن کی شانیں بیان فرمائی، جن کی نعتیں بیان فرمائی، اگر ہم وہ بیان کرتے ہیں تو یہ یہودی تو سارے لپک کر اس نبی کے آگے ایمان لے آئے. پورے مدینہ، بنو قریظہ، نذیر، قینقاع، سب کا وہ سردار تھا، سب سے وہ اپنے حصے لیتا تھا اور علماء یہود کو دیتا تھا. اور علماء یہود ایسے ایسے کبھی سرداروں کی جو اندر کی جو خواہشات کے مطابق ہیں، وہ یعنی حضور پاک کی نعتوں کو چھپا دو، جہاں میرے محمد مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے اس کو مٹا دو، نکال دو. یہ کام چونکہ یہ دولت مند تھا اور یہودیوں کی دولت اس کے ہاتھوں میں، اور یہ پھر آگے تنخواہیں مقرر کر رکھی علماء یہود کی، اور وہ انہیں دیتا اور وہ اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آیہ مبارکہ کو چھپا لیتے، نکال لیتے. جو اصل تورات کا نسخہ ہے وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے بھرا پڑا ہے. جب لوگ پوچھتے نا ان سے، علماء سے، علماء تورات سے، یہود سے، کہ ہمیں بتاؤ نا، ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر کی بستیاں آباد ہو گئی کہ آخری نبی جو ہے اس نے ہجرت کر کے اس شہر میں آنا. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، انہوں نے اپنے شہر ہی یہاں اس لیے بسائے تھے. یہودی خیبر میں آ کے اس لیے بس گئے کہ پیچھے ان کے علماء انہیں اپنی کتابوں میں بتاتے آ رہے تھے کہ نبوتوں کا خاتم، تاجدار ختم نبوت، سرزمین عرب میں جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں، جہاں پانی کی چشمے، یہاں سرسبز زمین ہے، وہاں ہجرت کر کے آئے. مکہ میں نہیں انہوں نے ڈیرے لگے، اور انہیں معلوم تھا کہ اس نے یہیں سے آ کر دین کی دعوت کا آغاز کر دیا، یہیں سے عالم اسلام بلند ہوتا، یہیں سے اسلام نے پوری کائنات میں دنیا میں چھا جایا. تو انہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا.
اور ہم خود بنو قریظہ نذیر قینقاع کے اور خیبر کے وہ قلعے دیکھ کر آئے، اور ان کی کھنڈرات وہ بندر کبھی کتنے عالی شان ہوں گے، عمارت بتاتی ہے، اس کے آثار بتاتے ہیں کہ عمارت عظیم ہے، کس طرح انہوں نے محنتیں کر کے بنائی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ اب یہ تو الگ بات ہے نا، وہ پچھلے درسوں میں گزر چکا کہ حسد کی وجہ سے انہوں نے، اب اللہ رب العزت انہی یہود کو اور یہود کے علماء کو خطاب فرما رہا ہے کہ تم تو جانتے ہو، تمہیں تو معلوم ہے نا میرے محبوب کی شانیں کیا ہے، اس کی رفتیں کیا ہے، اس کے مقام کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت ان امرائے یہود، علماء یہود، ان سے اور یہود سے مخاطب ہو کر کیا فرماتا ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تم تو جانتے ہو، اے عالمو تم نے چھپایا، اے کعب بن اشرف جیسو تم نے چھپوایا، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو دبایا، ان کو پیسے دیے، اے علماء یہود تم نے دبایا، تم نے پیسے کھائے، تورات کی آیتوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچا، یہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا، اب کیا کرو؟ میرا محبوب آ گیا ہے، اور میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے معجزے مکے میں دکھا کے آ چکے، اب یہاں تو اسلام کا جھنڈا اور شریعت کے نفاذ کا دور شروع ہو رہا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ شہر مدینہ میں تشریف لا چکے، اللہ رب العزت اس پیرائے میں وہاں کے جو یہود تھے، علماء تھے یا ان کے وہ بڑے تھے، ان کو حکم فرما رہا ہے، اس عہد کا اب تفصیل بیان فرما رہا ہے، اور عہد کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان سے ذکر فرمایا، کیونکہ جو بھی اللہ کی دعوت کی طرف آتا ہے، رسول کی دعوت کی طرف آتا ہے، پہلا ایمان، کہ جس دین پر ہو اس کو چھوڑ دو، اس دین کو، اس ایمان کو، اس اسلام کو، اس نبی کو، اس کی تعلیمات کو قبول کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ خطاب بنی اسرائیل سے جو حضور کے زمانہ میں موجود تھے۔ اب جو ما انزلت ہے اس میں دو احتمالات ہیں، ایک یہ اس سے مراد ہے صرف قرآن مجید کہ جو میں نے اتارا، اور دوسرا مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، اور صاحب قرآن کا فرمان بھی ہے۔ قرآن، صاحب قرآن اور صاحب قرآن کا فرمان، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اب قرآن تو اللہ کا کلام ہو گیا، صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب کا کلام میرا کلام، میرے نبی کی ایک ایک بات کو تم نے ماننا ہے، قبول کرنا ہے، اگر اس کو نہیں مانو گے، یہ نہیں ہے نا کہ تھوڑا سا مانتے اور تھوڑا سا نہیں مانتے، جب تک مکمل کو نہیں مانو گے۔ اب ہم جو مسلمان ہیں، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، کاہلی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہم رسول اللہ کی کسی حکم کے منکر ہو سکتے ہیں؟ تصور بھی کر سکتے ہیں؟ تصور بھی کریں اس کا ذرا سا بھی، تو ہم تو ایمان سے خالی ہو گئے، ہم تو منکر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ہم کوتاہ ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سے فسق ہو جاتا ہے، فجور ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے در پر آ کر توبہ کرتے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کو یا اللہ کی کسی کلام کو، کسی چیز کے ہم منکر بنے۔ اب حدیث مبارکہ، یہ رسول اللہ کا کلام اور قرآن اللہ کا کلام، اور دونوں کلام جو ہے ان پر من و عن تسلیم کرنے والا اور اس کو اوبے کرنے والا، پھر فالو کرنے والا، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو دے رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میری کتاب ہے، اسے مان لو، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا محبوب ہے، میرا موسیٰ بھی تو آیا تھا، میرے عیسیٰ بھی تو آئے تھے نا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام بھی تو تشریف لائے تھے نا، ان کو تو بھی مانا تھا نا، وہ بھی میں نے بھیجے تھے، ان کو میں نے کتاب دی تھی تورات، اس کو بھی تو تم نے مانا تھا۔ میرے نبی کے پاس بھی معجزے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، میں نے ان کو عصائے موسوی دیا، میں نے ان کو وہ ید بیضا دیا جو ہاتھ بغل میں رکھ کے نکالتے، ان کو مان لیا۔ اس نبی کو تو میں نے معجزوں کے انبار دے دیے اور معجزے معراج دے دیا، ایک زمانہ اس کو دیکھنے والا ہے، اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، سارے کچھ دیکھنے کے باوجود آج تو میرے اس محبوب کے منکر ہو رہے۔ حضرات جی بتا
اب آگے اگلی آیہ مبارکہ، وآمنو اور ایمان لاؤ، بما انزلتو جو میں نے اتارا۔ اب اتارا میں دونوں احتمالات، قرآن بھی، صاحب قرآن بھی اور صاحب قرآن کا کلام بھی، مصدقا لما معکم، مصدقا لما معکم، مصدقا یہ تصدیق کرنے والا، مصدقا تصدیق کرنے والا کون؟ قرآن تصدیق کرنے والا ہے کون؟ میرا محبوب تصدیق کرنے والا ہے کون؟ میرے محبوب کا کلام۔ رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے ہم بنی اسرائیل کے قصے ممبروں پر بیان نہیں کرتے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے، جناب برنباس، جناب یوحنا، جناب لوکا، جناب متی کے قصے بیان نہیں کرتے، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جناب آصف برقیہ کے قصے بیان نہیں کرتے۔ یہ قرآن اور یہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا، اور بنی اسرائیل کی احادیث اتنی لمبی ہیں اور احادیث کی کتابیں اسے بھری پڑی۔ اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی، لما معکم جو تمہارے ساتھ۔ اب لما معکم، یہ جو لما معکم ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے تمہاری کتابیں، تمہارے پیغمبر نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس طرح آسمانی کتابوں کی تصدیق فرمائی اس طرح دنیا کا کوئی اور انسان نہ فرما سکے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تو امریکہ کا ہو، ایران کا ہو، افغان کا ہو، جہاں کا بھی ہو، کیا وہ انکار کر سکتا ہے کہ تورات جو ہے وہ میں اس کو نہیں مانتا؟ وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ عیسائی تورات کو مانتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ یہودی تورات کو مانتے ہیں، بائبل کو نہیں مانتے، زبور کو مانتے ہیں۔ مسلمان تورات کو بھی مانتے ہیں، بائبل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کے متعلق جو جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ میرا محبوب آ کر تمہاری کتابوں پر صداقت کی مہر لگائے، تمہارے نبیوں پر صداقت کی مہر لگائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے میرے محبوب کے امتی ماننے والے مانیں گے، ایسا تم بھی نہیں مانو۔ جیسا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو میرے اس محبوب کے امتی ماننے والے ہوں گے، ایسا تم بھی نہیں مانو۔ وہ ڈانگ والا بابا جب سعادت علی شاہ صاحب ان کی بات کرتے ہیں تو دل میں اتر رہی ہوتی ہے، بابے سے محبت ہو جاتی ہے۔ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام کیسے، جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کس نے ہمیں بتایا؟ جتنا ہم پیار سے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، شاید یہودیوں کو بھی اس طرح نصیب نہ ہوا۔ انہوں نے تو اپنے نبی کو کہا تھا یہ نامرد ہے، وہ میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر کس طرح وہ ان کی وہ اس سے فبرہ اللہ، اس سے ان کو آزاد کرایا تھا۔ وہ واقعہ سر آگے اپنے وقت پر آئے گا۔ حضرات جی بکر، اب آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر، اور تم نہ ہو جاؤ پہلے منکر، پہلے انکار کرنے والے۔ میں نے کہا اس آیت میں 3-4 چیزیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت ان سے عہد لے رہا ہے کہ ایمان لے، کس پر؟ بما انزلت، جو میں نے اتارا۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی چیز کی مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابیں ہیں، تمہارے نبی ہیں، وہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ پہلے منکر۔ قرآن کا مخاطب اس زمانے میں ان آیات کا یہودی، اور مدینے کا سب سے کٹر یہودی، یہودیوں کے وہ سردار جنہوں نے مسلمانوں کو سولی پہ ٹانکا ہوا، جو جنگ بدر، احد، خندق، تینوں جنگوں کی پلاننگ کرنے والے۔ خیبر کا قلعہ مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر دور ہے۔ 120 کلومیٹر دور رہ کر وہ ہوشیاری دلاتے تھے مکہ کے کافروں کو کہ تم ان کو مار نہیں سکتے، ہم تمہیں اسلحہ دیں گے، تیر دیں گے، گھوڑے دیں گے، مال دیں گے، جاؤ۔ انڈیا سے حملے جتنے بھی ہوئے
وہ کارگل ہو، 65 ہو، 71 ہو، 48 ہو، ان کے پیچھے اسرائیل کے یہودی۔ تھوڑا عرصہ پہلے یہ جو جہاز آئے تھے ان میں ایک اسرائیل کا پائلٹ تھا نا، وہ کس لیے آئے تھے ہمیں نہیں سمجھ آ رہے۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے محبوب اور محبوب خدا کو یہودیوں کی دینت اور فطرت اور عادت، ان کے اندر کی خو، اس کے لیے بتایا نہیں جا رہا، تیار کیا جا رہا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار کرو۔ ہمیں تو آج پتہ ہی نہیں لبنان میں ہو کیا رہا، شام میں ہو کیا رہا ہے، یمن میں ہو کیا رہا۔ کل کی اپڈیٹ کیا ہے؟ کل 22 ہلا دینے والے ایونٹس ہوئے۔ میں آپ کو ایک پوچھوں تو شاید ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ یمن میں کیا ہوا ہے کل، اور رفح میں اور غزہ میں کیا ہوا ہے کل، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ یہ کیوں ہے؟ اس کی تیاری تو اللہ رب العزت نے وہ مدنی زندگی میں سورہ بقرہ ابتدائی آیات میں دے دی تھی، اور آج ہم غافل ہیں اس سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، سب سے پہلے کتنا پیار دیا اللہ تعالیٰ نے یہود، اور کس طرح ان کے دل پر، ان کے ایمان پر، ان کی عقل پر، ان کے شعور پر ضرب کاری لگائی اور انہیں دعوت۔ ہم آج تو دعوت کے وہ سلسلے ختم ہو گئے نا، آج تو ہم جا بھی نہیں سکتے نا، ہمارے پاس اس وقت فلسطین کا پاسپورٹ بھی نہیں بن سکتا، اور دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے اس کو ایسا غلط بنایا کہ ہمارے اسلام کا چہرہ ہی مسخ ہو۔ وہ اولیاء کاملین جو ملکوں کو دائرہ اسلام میں لا کر وہاں اسلام کے جھنڈے ایسے گاڑ کر گئے کہ ملکوں کے ملک انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بغیر جنگوں کے، وہ دین کی دعوت۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی تم قرآن کے پہلے منکر نہ بنو۔ پہلے منکر سے مراد کیا ہے؟ کہ جب تم نے قرآن کا انکار کیا تو سب سے پہلے تم اپنی کتابوں کا انکار کرو، سب سے پہلے تم جو اپنی تمہاری نبیوں کی تصدیق ہونے والی چیز تھی تم اس کا انکار کرو، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل تم جان بوجھ کر قرآن کے منکر نہ بنو، اس لیے کہ جن مشرکین نے انکار کیا ہے مکہ کے کافر، وہ تو نادانی میں کر گئے، وہ تو جہالت میں کر گئے۔ مکہ کے کافروں کو تو پتہ نہیں تھا، مکہ کے کافر جو تھے انہیں تو علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ مکہ میں اگر نبی آخر الزمان کی کوئی بات کرتا ہے تو یہودی کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، اور مدینہ منورہ میں وہ توبہ بادشاہ، میں نے یہ بھی شاید آپ کو بتایا ہوا کہ وہ آیا تھا اپنے بھتیجے کا بدلہ لینے کے لیے، قبائلی علاقہ تھا، اس نے بدلہ لیا، جب جانے لگا تو اس کے ساتھ 40 علماء تھے عیسائیت کے، 40 علماء۔ انہوں نے کہا کہ اے توبہ تم چلے جاؤ، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر آخر الزمان ہجرت کر کے، اور ہماری کتابیں ہمیں بتاتی ہیں یہ چشمے، یہ کھجوروں کے باغات، یہ فصلیں، اس پورے خطے عرب میں صحرا ہیں، یہاں پر ہوائیں اڑتی ہیں، چٹیل پتھر ہے، یہ جگہ پیغمبر آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، ہم نے یہاں سے نہیں جائے۔ اور جب اس نے سب کی متفقہ رائے سنی نا، اس نے پھر کیا کیا؟ اچھا، اس نے ان کے لیے 40 گھر بنوائے، اور ان 40 گھروں میں ایک گھر اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ یہ اگر کنارہ یہ کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے والا، اس سے تقریباً 12 فٹ ادھر سامنے یہاں گھر تھا مدینہ منورہ، وہ گھر 1978 تک قائم رہا، اور وہ اس نے جس پادری کو دیا اس کو ایک خط بھی دیا، اور اس خط میں کتنے پیارے الفاظ، وہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر آخر الزمان اگر میری زندگی میں آ گئے تو میں یمن سے آؤں گا، آپ کے جوتوں کے تسمے کھولوں گا، آپ کے پاؤں دھوؤں گا، آپ کی ذات پر ایمان لاؤں گا، اور اگر میری حیات میں آپ نہ آ سکے تو میرا یہ وصیقہ جو ہے میں دے رہا ہوں اور وصیت کر رہا ہوں کہ اپنے سے بعد والے کو دے دے، اس کی زندگی میں نہ آئے تو وہ بعد والے کو دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی جب مدینہ منورہ پہنچی تو وہ کیوں کوئی مہار اس کی پکڑ کے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، بڑے سے بڑے تھے وہاں، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ یہ معمور من اللہ ہے، آج ڈاچی کو خود اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ تم نے کہاں بیٹھنا ہے، اور ڈاچی جاتے 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 سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھر کے سامنے بیٹھ، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسی نسل سے تھے۔ آپ فوراً اندر گئے،
وہ خط لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور نے وہ قبول فرمایا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ 2 منزلیں تھی، 2 مکان تھے، میرے پاس اس کی تصویریں موجود ہیں۔ جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرہ دے دیا، خود دونوں میاں بیوی اوپر چڑھ گئے۔ اب جب اوپر چڑھ تو گئے، رسول اللہ کو اوپر کی تکلیف نہیں تھی، جو اوپر چڑھ تو گئے، لیکن دونوں میاں بیوی نے ساری رات دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گزاری، کہیں ہمارے پاؤں اور نیچے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات جاگتے رہے۔ یہ ادب ان کہ جو عیسائیوں کی نسل سے آ رہے تھے، کس نے دیا تھا؟ یہ رسول اللہ کی محبت ان کو کس نے دی تھی؟ یہ گھٹی میں ڈال کر دی گئی تھی، یہ ان کی بائبل نے ان کو بتایا تھا، یہ تورات نے ان کو بتایا تھا، اور اللہ رب العزت نے آیات میں یہی تو بتایا، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ محمد مصطفیٰ کو تم تو ایسے جانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہو، وہ مکہ کے مشرک تو نہیں جانتے، تم تو جانتے ہو، اور وہ جانتے ایسے تھے۔ اور پھر نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اے مدینہ کی یہودیوں، اگر تم یہاں جو مدینہ میں بستے عقاب بن اشرف، اے اس کی ذریت، اے بڑے بڑے، یہ جو بنو قریظہ، نذیر اور قینقاع کے کھنڈرات ہیں، یہ قریب ہیں، زیادہ دور نہیں، خیبر دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، قرآن کے پہلے منکر نہ بنو۔ تم نے اگر انکار کر دیا، تم اگر قرآن کے منکر ہو گئے تو یاد رکھنا پھر بنو قریظہ بھی منکر ہو جائیں گے، پھر بنو نذیر بھی منکر ہو جائے، بنو قینقاع بھی منکر ہو جائے، پھر خیبر والے بھی منکر ہو جائیں، اور تم نے اگر اسلام قبول کر لیا، تم نے اگر میرے آقا میرے محبوب کی شانیں، نعتیں، مقام، تورات والا جو میں نے تورات کے اندر لکھ کر بھیجا وہ بتایا ان کو، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو تم پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہو۔ آج جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ ہیں، ان کی شان کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نہیں نازل فرما دی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی، قبول کیا، مکہ کی ظلم اور سختی والی زندگی برداشت کی، اور پھر میرے آقا کریم کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور وہ بدر میں شامل ہوئے۔ یہ جو بدر کے صحابی ہیں جتنے کے جتنے 313، اب اگر ان میں شہید ہونے سے کوئی بچ گیا، خبردار، اب اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو ان کی غلطی معاف، ان کی غلطی معاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حضور جنگ کے لیے مکہ جانے لگے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اور بلا کر فرمایا کہ علی جاؤ مدینہ منورہ سے باہر فلاں جنگل میں فلاں پگڈنڈی پر رک جانا، وہاں ایک عورت تمہیں ملے، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آ۔ اب جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چلے گئے، اب اس پن پوائنٹ مقام پر جا کر پہنچ کے رک گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی عورت ہے، اس کے اوپر کوئی سر کے اوپر کوئی لادا ہوا ہے اور وہ جا رہی ہے، آپ نے اس کو پکڑا، جو نشانیاں رسول اللہ نے بتائی تھی وہ پوری ہو رہی۔ اب جب حضور کے حکم کے مطابق پکڑ لیا، اسے کہا تمہارے پاس ایک رکا ہے، خط ہے، وہ مجھے دے دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ پھر کہا، اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ جب سختی کی وہ انکاری ہو گیا، آپ نے تلوار نکالی، آپ نے فرمایا کہ مجھے جس ہستی نے بھیجا ہے اس کے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مکے کے کافر بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جھوٹ نہیں بولا، میں تمہاری گردن اتارنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، مجھے بتا تیرے پاس وہ رکا کدھر؟ اس نے بالوں کی مینڈیوں سے نکالا اور نکال کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ کر لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کس نے دیا؟ اس نے کہا مجھے حضرت حاتب نے دیا، اور یہ حضرت حاتب ابن بلتا وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی۔ اب حضور کے محفل میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر سے عمر کو جلالہ بلاؤ حاتب کو، حاتب آ گئے۔ جب حاتب آئے تو حضور عمر تلوار ایسے نکالی، وہ تو دیر نہیں لگانے والے۔ حضور پاک نے فرمایا عمر تلوار کو نیام میں ڈال لے، جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام لایا، یہ وہ ہے جس نے ہجرت کی، یہ وہ ہے جس نے بدر کی جنگ لڑی، اور یہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ رب العزت نے آیت نازل اتاری کی اب اگر ان سے غلطی ہو بھی جائے تو معاف۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اور پھر انہوں نے اس کا جواز بھی دیا۔
اب یہاں پر اللہ رب العزت ان یہودیوں کو فرما رہا ہے کہ اے یہودیوں بدبختو، پہلے ایمان لانے والے بنو، پہلے منکر نہ بنو. اگر تم پہلے منکر بن گئے تو کل قیامت کے دن تمہارا ذلیلوں اور رسواؤں اور عذاب مہین والوں میں تمہارا شمار ہوگا. اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر یہ سارے منکر ہو جائیں گے کہ ان کے دل اندر نفاق. اللہ رب العزت کتنا ان سے بھی پیار کر رہا ہے، اللہ نے ہم سے کتنا پیار کیا. اور ساتھیوں، اللہ رب العزت جتنا ہم سے پیار کرتا ہے، کیا سابق تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد پھر ہماری خلافت بغداد، عباسی، اموی، ان کے اندر کتنے کتنے جلیل، پھر اس کے بعد سلجوق حکمرانوں کی داستانیں عقل دنگ رہ جاتی ہیں. پھر ارطغرل، اس کی نسل، سلطنت عثمانیہ، 600 سال اللہ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر کس قوت اور طاقت کے مالک. اور جب عثمانیوں کا تخت ٹوٹا، اس کے بعد یہودی فلسطین کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک ہم مجتمع نہ ہو سکے، ہماری قوت اور طاقت نہ بن سکی، اور نہ ہمیں اس کی فکر ہے. ہر کوئی توڑنے میں لگا ہوا ہے. اسلام آباد کو ہم توڑ رہے ہیں، لاہور کو ہم توڑ رہے ہیں، پشاور کو ہم توڑ رہے ہیں، گھر میں بھائی لڑ رہے ہیں، گاؤں میں پتہ نہیں کتنی کتنی تنظیمیں ہیں. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی پہلے 3 ہوتے تھے، اب شیعوں کے اندر بھی جماعتیں، دیوبندیوں کے اندر بھی جماعتیں، سنیوں کے اندر بھی جماعتیں. یہ سارا کچھ دشمن تو سب کا ہے نا یہودی. اس یہودی کو کون دیکھے؟ اس کے خلاف پلاننگ کون کرے پلاننگ؟ کون سوچے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں جی ایچ کیو نے سوچنا ہے. اور جی ایچ کیو جو سوچتا ہے وہ اگر ہمیں بتا دے تو پھر ہم کیا کریں؟ اور ہم کیا ہیں کہ ہم اپنے ملک کی ہر چیز کو کاٹنے، توڑنے اور تباہ کرنے پر تلے ہوئے. پلاننگ کون کر رہا ہے عالم کفر کے خلاف؟ طاقت کس کے پاس؟ جس کے پاس طاقت ہے اس کو مانتے ہی نہیں. اور جو طاقت دیتا ہے کسی کو، وہ رکھ دیتا ہے. اور یہ وہ خامیاں ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو ہرٹ کرتی ہیں. آج ہم وہاں پر کھڑے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کے عذاب کی صورت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور ہم پھر بھی قرآن سے غافل ہیں. ہم پھر بھی اس اسٹریٹجی، اس پلاننگ، اس مدافعتی عمل سے غافل ہیں کہ جو آج روزانہ خبریں سنتے ہیں. اور یہ بھی سنتے اتنے ہزار ہو گئے، اتنے ہزار ہو گئے، اب لاکھ تعداد ہو گئی. اب وہ لبنان میں داخل ہو گئے، اب وہ یمن میں داخل، اب یمن پر حملے شروع ہو گئے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے مایوسی نہیں ہے کسی دور میں بھی. شاید یہ جنگ امت مسلمہ کے لیے پھر ایک ہوا کا جھونکا ایسا ثابت ہو کہ اسرائیل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے، اور کل کو اسرائیل پوری دنیا کے ملکوں کو نہ دولت دے کر شکنجوں میں لانے والا رہے. اللہ ایک موقع ہمیں اور پھر دے دے، لیکن ہمیں جاگنا ہوگا. اور جو جگانے والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. حضرت جی وقار یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. انہوں نے کس لیے فرمایا؟ طیبہ سے فلسطین میں تو کوئی چلا جائے گا، وہ تو کوئی ایک جائے گا، حالات سدھر جائیں گے. جو آج اتنی کشیدگی ہے یہ تھم سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجایا ہوا. نماز کے لیے ہم جب آتے ہیں تو پھر وقت وہ کون سا ہوتا؟ ہماری پرائرٹیز کیا، ہماری ترجیحات کیا ہے؟ فرقے بن رہے ہیں، جماعتیں بن رہی ہیں، اخلاص اور للہیت نہیں ہے. وہ جو مدینہ منورہ والے تھے، وہ ان کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی، وہ ان کے پاس لیٹسٹ جدید علوم وہ اگرچہ نہیں تھے، لیکن ان کے پاس باطن ان کا اجلا تھا. باطن ان کا اجلا تھا. جب باطن اجلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر نگاہوں میں اپنا نور، اپنا جلال عطا فرما دیتا ہے. پھر کرامت مل جاتی ہے، معجزہ مل جاتا ہے، پھر معجزے ہوتے. لیکن اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو ہم کو پتہ ہی نہیں الف لام میم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، تعلیمات نبوت کیا ہے. حضرات ذی وقار اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے منکر نہ بنو. اور پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں مت خریدو، مت بیچو. یہ خرید و فروخت نہ کر. اب وہ کعب بن اشرف جیسوں سے پیسے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نکال دیتے. کسی کتاب سے حضور کی شان کو، حضور کے مقام کو، حضور کے درود پاک کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا، یہ ان یہودیوں کی سنت. اور اللہ رب العزت نے اس کی مذمت کے اندر یہ آیات مبارکہ، دولت تھی نا بظاہر. اب میں کیا اشارہ کروں آپ کو؟ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب، اللہ رب العزت ان کو فرما رہا ہے کہ اس کو بیچو نہیں.
کیوں کہ یہ دنیا کا جو نفع ہے یہ عارضی ہے. کتنا کتنا کما لو گے، کتنا کھا لو گے، پیٹ تو بھرتا نہیں. جس کے پاس ہزار لاکھ کروڑ ارب 1,000 ارب ڈالر ہی کیوں نہ ہو، شاید وہ ہماری طرح کھانا بھی نہ کھا سکے، شاید وہ ہماری طرح پی بھی نہ سکے، شاید وہ ہماری طرح پہن چل بھی نہ سکے. ہاتھ اس کا بھی صبح پخانے میں اپنا ہی داخل ہوتا ہے. یہ اوقات اللہ رب العزت بندے کو دکھا دے، اے انسان تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ان آیات کے عوض مال دنیا نہ لو، گویا اصل کے بدلے میں قیمت نہ لو، اصل چیز لے لو. اور اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ایمان ہے. اور ایمان، عین ایمان تمہارے درمیان موجود ہے میرے پیارے محبوب جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے ماننے والے کتنے اعلیٰ صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی 1,24,000. اور وہ جو مکہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے برادریاں، خاندان، قبیلے، مکہ کی اتنی پیاری زمین، جائیداد سب چھوڑ دی کہ ہمیں مصطفیٰ چاہیے، ہمیں رسالت مآب کے قدمین چاہیے، ہمیں حضور نبی پاک. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے، جنت البقیع کی قبرستان کے اندر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جنت البقیع کے قبرستان کے اندر کھڑے ہوں تو سیدھا ہم سامنے دیکھیں تو آگے روضہ رسول ہے. اور روضہ رسول میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدمین ہیں، آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں، وہ جنت البقیع کی طرف ہیں. وہ 10,000 وہاں پر موجود، اور وہ قدمین سیدھے پاکستان کی طرف، ہندوستان کی طرف. ہمارے اوپر بڑی کرم نوازی ہیں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو یہ نہ اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے ولیوں کی خوشبو ہے، یہ نہ اولیاء کاملین کی خوشبو ہے، وہ جن کا ایمان نکھرا اور نتھرا ہوا ہے. کوانٹٹی اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اتنی مقدار ہو، اتنی تعداد. اہل سنت اسی سے معتزلی نکلے، اہل تشیع نکلے، اسی سے خارجی نکلے، سارے نکلتے رہیں گے قیامت. آل سنت صحابہ کے بھی غلام، رسول اللہ کی آل کے بھی غلام، حضور سے محبت رکھنے والے. اور یہ محبت کلام کی نہیں، علمی نہیں، وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. ہمارا بچہ بھی جب جھوم کے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہاں کے بابی جب وہاں پہنچتے تو ایک بندے کو پکڑتے ہیں، یار میں روزہ رسول پر حاضر ہوا ہوں، مجھے ساری زندگی کسی نے وہ درود نہیں پڑھنے دیا جو یہاں پڑھا جاتا ہے، مجھے ذرا سکھاؤ وہ کیسے پڑھتے ہیں. تو وہاں پر سیکھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، اور ہمیں گڈی میں پلایا جاتا ہے. یہ علماء، یہ مجالس، یہ محافل، یہ دروس، یہ سلسلے، یہ میلاد کی محفلیں، یہ ہمارے ایمانوں کو، ہماری نسلوں کو وہ نور دے رہی ہیں جو آٹومیٹکلی منتقل ہو رہا ہے. حضرات ذی وقار آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم مجھی سے ڈرو. ڈرو تو مجھی سے ڈرو، ان دنیا داروں سے نہ ڈرو، دنیا کی کسی قوت اور طاقت سے نہ ڈرو، کیونکہ طاقتوں کا مرکز و محور میں ہوں. اور جو سمجھ گئے وہ تو بدر میں حاضر ہو گئے. کیا مقابلہ تھا؟ 313 سامنے 1,000، کھنکتی ہوئی تلواریں، ادھر صرف 2 تلواریں، چند گھوڑے، چند زرے، مقابلہ ہی نہیں ہے. 2 تلواروں کے ساتھ 313 نے 1,000 کو کس طرح سینکڑوں کی تعداد میں ان کی لاشیں گرا دی. ایمان ان کا جب اس مقام پر پہنچا نا تو پھر اللہ کی نصرت نازل ہو. آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اتر سکتے. کیوں نہیں اتر سکتے؟ ہمارے ایمان اس طرح. اب ہم اگر جناب علی المرتضیٰ کی طرح مرب کے مقابلے میں جانے والے تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو اپنے ایمان کو حرارت دے سکتے ہیں. آج غاروں میں جانے کا، چلے کاٹنے کا، انگوٹھیاں پہن کے تو ملنگ بن جانے کا زمانہ نہیں ہے. آج میدان عمل کا دور ہے. صرف 5 وقت کی نماز پڑھانے والا، گناہ سے بچ جانے والا، اپنی مسجد کو آباد کرنے والا، اس علاقے کے اندر وہ دین اور شرع کا ایسا خادم ہے. اور میں نے ایک بزرگوں سے سنا، مساجد کی ائمہ حضرات جو اپنا دامن حوث و ہوا سے بچا لیتے ہیں، وہ اس علاقے کتب اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں. شیطان حملے کرتا ہے. اب جتنا اس راستے پر آگے بڑھیں گے نا، شیطان کے اتنے حملے تیز ہو گے. اس ہفتے میں شیطان کے حملوں نے جو مجھے گھیرا ہوا ہے، میں تصور نہیں کر سکتا.
اتنے حملے ہوتے ہیں، اتنے حملے ہوتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول گئے، عرض کی یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ فرشتے ہمارے اوپر ہیں، ہم فرشتوں کی مجلس میں، لیکن یا رسول اللہ جب ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں تو پھر دنیا کے خیالات میں پھر وہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ حالت نہ ہو تو تمہیں گلی میں بھی فرشتے تمہارا استعمال کرے، تمہارا چلنا دوبر ہو جائے۔ جس کے اندر کوئی نور ہوتا ہے اس کو سلب کرنے کے لیے اس کے آگے آتے ہیں، وگرنہ انسان خود حیوان اور بھیڑیا اور شیطان بن جاتا ہے۔ یہ حملے ہوں اور انسان کو محسوس ہو رہا ہو اور پھر انسان ان کے تدارک میں نکل پڑے اور پھر انسان ان کا توڑ سوچنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ یہ درس کے سلسلے، یہ تلاوت قرآن، یہ آیات، یہ درود پاک، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ شیطان کو بھگائیں گے، نفس کو ماریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو فتح نصیب فرمائے گا، لیکن اس راستے پر کوئی چلے تو صحیح نہ، جس کو خبر ہی نہ ہو اور اس سے بے خبر ہو تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اے عوام بنی اسرائیل، اے علماء یہود، ایایا فَاتَّقُونِ، تم مجھی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے اس کا خلاصہ، اس کے اندر ایک بات بڑی مزے کی ہے۔ بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہدی، تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفوا بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس قرآن والے محبوب اور قرآن اور اس کے سارے معجزات پر ایمان لیا، یہ اللہ رب العزت کا تقاضا تھا ان بنی اسرائیل اور یہودیوں سے۔ ایک تو یہ کہ یہ ہماری پہلی کتابوں کے اور رسولوں کی طرح بھیجے ہوئے، کیوں ایمان لے آؤ؟ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کیوں کہا کہ تم ایمان لے آؤ حالانکہ ان کے پاس کتاب اور نبی تھے؟ ایسے تو ان سے پہلے بھی اللہ کے نبی اور کتاب تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہ تم ایمان لے آؤ کہ کتاب اور رسول یہ تمہارے محسن ہیں، میرا محبوب اور میرے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب یہ تمہارے محسن ہیں، ان کا تمہارے اوپر احسان عظیم ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آ کر تمہارے نبیوں اور تمہاری کتابوں کو سچا ثابت کر دیا۔ یہودیوں کی بات دب چکی تھی، یہودیوں کے کرتوت اور ان کے اعمال، ان کے اوپر اللہ کے عذاب، بنی اسرائیلیوں کو جتنے بھی وہ جو ان کے سلسلے تھے وہ شروع ہو چکے تھے۔ اب کسی قوم کے اندر یہودیوں کی محبت پیدا نہیں ہو رہی تھی، ان کے نبیوں کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھی، ان کی تورات کے مسائل مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تورات کے مقام کو زندہ کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو زندہ فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ فرمایا اور اس ڈانگ والے بابے کے معجزات کو زندہ فرمایا۔ اب دوسری بات کہ یہ کافر، یہ مشرک یہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن بائبل میں عیسائیوں کو میں نے بتایا، تورات میں یہودیوں تمہیں بتایا، اے علماء یہود تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ اس شکل و شبہات والا، وہ پوچھتے تھے نا ان یہودیوں سے، علماء سے، کہ ہمیں آخر و زمان نبی کی شان بتاؤ کیا ہے، مقام بتاؤ کیا ہے، اور وہ دبا دیتے تھے۔ اگر ہم نے ان کو بتایا یہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ ایمان لے آئے تو ہماری مال دولت کے وہ جتنے بھی کعب بن اشرف کو جو ہمیں وہ دیتے ہیں وہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بڑے ان کو دیتے تھے کہ تم اس میں تبدیلیاں کرو، اور یہ انہیں دیتے تھے۔ وہ یہودی علماء تورات کے اندر تبدیلی کر کر کے مال و دولت والے بن گئے، اور پھر انہوں نے قلعے بنا لیے، اور پھر وہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے جنگوں کے لیے انہوں نے اسلحے اتنے ڈیم کر لیے۔ اب پوچھتے کیا تھے؟ جو پوچھتے تھے اس کا اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو تم سے پوچھتے تھے کہ وہ شکل و شباہت والا، ایسی شکل و شباہت والا، ان اخلاق و صفات والا، ایسی خوبیوں کا مالک، مکہ میں پیدا ہو کر مدینہ میں رہنے والا، اس قسم کی تعلیم دینے والا، اچھے کام سکھانے والا، یہ سب اللہ نے تورات میں نازل کیا اس کا سیدھا راستہ دکھانے والا، سچی بات بتانے والا، توحید کا سبق پڑھانے والا، کفر و دلالت مٹانے والا، شمع توحید شمع ایمان جلانے والا، رحمان کی طرف قرآن کریم کے ذریعے بلانے والا، مرجائی ہوئی کلیاں کھلانے والا،
ڈوبتی کشتیاں ترانے والا، چھوٹی نبضیں چلانے والا، روتوں کو ہنسانے والا، جلدوں کو بجانے والا، رازداروں کو کنت کنزن مخفین کا راز سمجھانے والا، بیگانوں کو انما انا بشر مثلکم کہہ کے اپنی طرف بلانے والا۔ جب کافروں کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب مخاطب ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما انا بشر مثلکم۔ جب صحابہ سے مخاطب ہوتے تو فرماتے ایکم مثلی۔ بیگانوں کو انما انا بشر مثلکم سنا کر اپنی طرف بلانے والا، خود غریبی میں گزارا کر کے غریبوں کو تخت و تاج دلانے والا، فرش پر رہ کر عرش میں بیٹھ کر ساری جہاں کی نو کو کنارے لگانے والا، محبوب خدا حبیب کبریا کا تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ آنے والا، تشریف لانے والا۔ اے یہودیوں ان کو یہ بتاؤ نا، اگر وہ یہودی ان کو بتاتے تو پورے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، خیبر کے سارے وہاں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر خیبر کا قلعہ اکھاڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی، وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ یہ ان بدبختوں نے چھپایا نعت مصطفیٰ کو، شان مصطفیٰ کو، اور جو قیامت تک شان مصطفیٰ کو چھپائے گا، نعت مصطفیٰ کو چھپائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور شان کو گھٹائے گا، وہ انہی یہودیوں کے اندر سے ہی اٹھایا جائے۔ حضرات ذی وقار نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر جناب خلیل کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کر کے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پوری آیت دعا مانگ رہے ہیں نا محبوب خدا کے، تو محبوب خدا نے تو آنا تھا۔ حضور فرماتے میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، اور جناب مسیح علیہ السلام یہ بشارت دے کے گئے، آپ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بائبل کے اندر بھی ہے کہ میں صبح کے اس تارے کی طرح ہوں، میں صبح کے اس تارے کی طرح ہوں جو آسمان پر چمک کر آفتاب کے نکلنے کی خبر دیتا ہے، اور جب آفتاب نکل آتا ہے، جب سورج چڑھ جاتا ہے تو خود اسی کے نور میں چھپ کر گم ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کتنی خوبصورت مثال دی کہ اے عیسائیوں، تم مجھ سے اس نبی آخر زمان کے بارے میں پوچھتے ہو نا، میں تو ان کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں، بائبل کی آیت، میں ان کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں، اور پھر میں صبح کا وہ تارا ہوں، اور فجر کے وقت ایک تارا دیر تک رہتا ہے، اور وہ جو ختم ہوتا ہے تو سورج نکل آتا ہے۔ یہ کبھی آپ تجربہ، ہم چونکہ کانی پہ جاتے ہیں صبح جٹ والی باندھ تک تو ہم دیکھتے ہیں روزانہ۔ اب آپ فرما رہے کہ میں صبح کا وہ تارا ہوں کہ جو چمک کر سورج کے نکلنے کی نوید سناتا ہے، اور جب سورج چمک جاتا ہے تو اسی کے نور میں گم ہو کر، اسی کے نور میں گم ہو کر چھپ جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نور محمد مصطفیٰ کی تجلیوں میں چھپ گئے نا اس امت سے، لیکن چمکیں گے ابھی آنے والے ان بدبختوں کو، ان یہودیوں کو اور ان عیسائیوں کو جو پوری پلاننگ کر رہے ہیں۔ جب ہم فیل ہو جائیں گے تو پھر جناب باری تعالیٰ کی پلاننگ شروع ہوگی، پھر جناب مہدی علیہ السلام ایک طرف ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہوں گے، لیکن حضور کی امت کا، حضور کی نسل کا وہ سید امام مہدی وہ کعبۃ اللہ کے امام ہوں گے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر جب شام سے یہ لشکر نکلے گا، اور اس لشکر کے اندر ترک کے لوگ ہوں گے، خراسان کے ہوں گے اور پاکستان کے ہوں گے، اور اس قافلے نے جا کر ان کا سپاہی بننا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، رسول اللہ یہ حدیث میں بتا دی۔ تو حضرات ذی وقار اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں یہودیوں کو یہ بتا رہا ہے، یہ فرما رہا ہے اللہ رب العزت کی ایمان لے آؤ، پہلے کافر نہ بنو، پہلے کافر نہ بنو، اور اگر تم نے اس طرح کیا تو ذلت و رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ اور تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جتنا کائنات کے اندر 1200 سال تک، غالباً 1300 سال تک یہودی ذلیل ہوتے رہے، اتنا پوری کائنات میں آج تک کوئی قوم ذلیل نہیں ہوئی۔ اور جب ہم ایسے ہو گئے کہ ہم سے اپنے ناک سے مکھی ہٹائی نہیں جاتی، بولتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی، لڑ رہے ہیں خود باپ سے بھی، اپنے بھائی سے بھی، مسلمان سے بھی، تو پھر انہوں نے تو اس طرح کرنا ہے۔ لیکن یہ قرب قیامت کا اس کی نشانیاں رسول اللہ نے بتا دی تھی، زنا عام ہو جائے گا، شراب کی کثرت ہوگی، نااہل حکمران ہو جائیں گے، گانے باجے شروع ہو جائیں گے، اولاد والدین کی نافرمان ہونا شروع ہو جائے گا، اور ممبروں پر دجال کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، بے شمار سب نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس قرآن کی ان نورانی آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھوڑی دیر میں کتنی دنیاؤں کی ایک دانشور اس دن وہ کہہ رہا تھا، اس کا میں قول پڑھ رہا تھا کہ جو آدمی 10 منٹ
کسی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے نا تو یوں سمجھ لو اس نے 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، محبت کے ساتھ اس میں کھو جائیں، اس کے جتنے بھی، تو آپ یوں سمجھیں گے کہ آپ نے 10,000 نہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ مائلج کا سفر طے کر لیا۔ یہ سارے نظارے ہیں، ان نظاروں کو ہم نے کرنا ہے۔ صحابہ کرام صحبت میں بیٹھتے تھے، صحبت کا معنی صحابی، جس نے صحبت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے صحبت کی صحابی کی وہ تابعی، جس نے صحبت کی تابعی کی وہ تبع تابعی۔ یہ صحبتیں ختم ہو گئی۔ ہم مرشد کے پاس جائیں تو سال کے بعد، ہم کسی اللہ والے کے دامن میں، اب اگر کوئی ہمیں بٹھا کر بتا دے تو ہم سن لیتے، بدے بدائے چلے آتے، مجبوراً جمعے کے دن چلے جاتے ہیں، وہ بات کان میں پڑ جاتی ہے۔ لیکن ہم طلب کے ساتھ جائیں نا، کسی اللہ والے بیٹھے، یار میری روحانی یہ تشنگی، یار مجھ سے نفس کا قابو نہیں ہو رہا، نظر کی حیا نہیں آ رہی، میں قدم اٹھاتا ہوں لیکن غلط ہو جاتا ہے، میری اولاد نہیں ہے، سکون نہیں ہے، عبادت میں سرور نہیں ہے۔ پھر وہ بندہ دیکھے نا کہ اللہ رب العزت اعلان کر دے گا اسے، اور آپ کو وہ نسخے دے گا کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائے، لیکن کوئی پوچھنے والا ہے، راہ دکھلائیں جسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو وہ منزل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس حاضری کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو میں چھوٹے چھوٹے اشارے کر رہا ہوں، خدا را ایسی مجلسوں کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیجیے۔ خبر نہیں کسی کو زندگی کے اوقات کتنے ہیں، کون کتنا زندہ رہتا ہے۔ آمین۔